کسی نے علامہ اقبال سے کہا تھا حضور کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، تو اقبال کہنے لگے درود زیادہ پڑھا کرو، سیرت زیادہ پڑھا کرو، سنا کرو۔ اور تیسرے لفظ اقبال کے حالات میں موجود ہیں، کہنے لگے محفل میلاد کھل کے کیا کرو، رسول اللہ کا پیار پیدا ہوگا۔ حضور کے میلاد کی محفل کھل کے زیادہ کیا کرو، نبی پاک کا پیار پیدا ہوگا۔ اس پیار کے سوتے کو کبھی خشک نہ ہونے دے۔ ساری زندگی ایک بندہ کہتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، مسلمان ہو جائے گا؟ کیوں جی؟ اللہ کو تو مان رہا ہے، کہتا میں اللہ کے سوا کسی اور کو مانتا ہی نہیں، ساری زندگی اس نے پڑھا ہے۔ رب کہتا ہے مجھے تیرے کلمے کا اعتبار ہی نہیں۔ یا اللہ تجھے کب اعتبار ہوگا؟ فرمایا کہ اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ، کہ اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ، کہ جب تک تو میرے محبوب کا اقرار نہیں کرتا، اعلان نہیں کرتا، غلامی میرے نبی کی جب تک تو نہیں تھامتا، تب تک میں تیرے کلمے کا اعتبار نہیں کرتا۔ میرے بھائی یہاں دنیا میں بھی جب تک ذات رسالت کو نہ مانے، اس کا ایمان مکمل، حضور سے پیار نہ کرے تو ایمان مکمل، بھائی سمجھ لے، غور کرے، ایمان بھی مکمل نہیں۔ اچھا جی قبر میں چلے دے، کتنے سوال ہوتے ہیں قبر میں؟ بولے کتنے سوال ہوں گے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، 3 سوال ہوں گے۔ پہلا کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ میں مثال دینے لگا ہوں، کسی نے انکار کر دیا، کہنے لگا ہا ہیتا لا ادری، میں نہیں جانتا، تو اللہ کو نہیں مانتا تو چاہیے نا رب جہنم میں ڈال دے، پر اللہ نے دوزخ میں نہیں ڈالا، نہیں ڈالا۔ ابھی دوسرا سوال پوچھو، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہا ہیتا لا ادری، کافر ہے، منافق ہے، فاسق ہے، کہتا ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ چاہیے تھا نا دین نہیں جانتا دوزخ میں ڈالا جائے، لیکن اللہ ابھی دوزخ میں، ابھی جہنم کا گڑھا نہیں بنی۔ فرمایا تیسرا سوال پوچھو، حضور کا چہرہ دکھایا، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا تو میرے نبی کو نہیں جانتا، پکڑو اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ نہ اپنی ذات کے انکار پر دوزخ میں بھیجا، نہ دین کے انکار پر، کہا میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتا، ڈالو اس کو جہنم کے اندر۔ تمام کتب حدیث، تمام بخاری سے لے کر طبرانی تک، تمام کتب حدیث میں اسی رنگ میں روایت ملے گی۔ قبر میں بندہ گیا، مومن ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، 10 حج کیے، 15 عمرے کیے، زکاتیں، صدقات، خیرات، عبادات، نفل، نماز، داڑھی، حج، عمرہ، بڑا کچھ۔ ہاں بھائی من ربو کا، اس نے کہا ربی اللہ، اللہ میرا، اس کو جنت کوئی نہیں ملی، ابھی جنت کی کھڑکی۔ دوسرا سوال پوچھو، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میں اسلام کو مانتا ہوں، جنت مل گئی۔ پورے کے پورے دین کو مان رہا ہے، نماز کو مان رہا ہے، حج کو مان رہا ہے، زکوٰۃ کو مان رہا ہے، عبادات کو مان رہا ہے، ہر چیز کو مان رہا ہے، لیکن جنت ملی۔ فرمایا تیسرا سوال پوچھو، حضور کا جلوہ والضحیٰ دکھایا۔ کچھ لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں، یہاں بھی کہتے ہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، یہ لفظ نہیں ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اللہ فرمائے گا یہ بتا دنیا میں میرے نبی کو کیا کہا کرتا تھا، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو جو کہا کرتا تھا وہ کہہ کہ اسی وقت پکار اٹھے گا کہ میں کہا کرتا تھا یا نبی پکارا کر، میں یہ کہا کرتا تھا یا نبی، میں یہ کہا کرتا تھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اور مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیاد ولادت کیجیے، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت میں یہ کہا کرتا تھا۔ اچھا اس نے اللہ کو مانا، دین کو مانا، جنت نہیں ملی۔ جب کہنے لگا نا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کو پہچانا، حضور کو، نبی پاک کو پہچانا، تو فرمایا نہیں میرے یار کو جانتا ہے، اب کھول دو جنت کا دروازہ۔ تو بھائی
मगज़ कुरान रूह ईमा जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलम। हुजूर की मोहब्बत असल है दीन की। कुरान मजीद सूरह तौबा आयत नंबर 24। कोई तफसीर ना पढ़े, सिर्फ इस आयत का तर्जुमा पढ़े। फरमाया महबूब कह दे तुम्हारे बाप भी, तुम्हारे बेटे भी, तुम्हारे भाई भी, तुम्हारी औरतें भी, तुम्हारा सारा ही खानदान, बात ही खत्म कर दी। तुम्हारा सारा ही खानदान, वामवाल उनिक तरफ तुमुहा, और तुम्हारा कमाया हुआ माल, व तिजारतुन तखशौन कसादहा, और तुम्हारी वो तजारत जो तुमने मेहनत करके कारोबार चमकाया है और तुम डरते हो कि नुकसान ना हो जाए, व मसाकिन तरदौनहा, और तुम्हारा वो रहने का मकान जो तुम्हें बड़े पसंद हैं। ये सारी चीजें गिनवा के कहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अगर ये चीजें तुम्हें खुदा से ज्यादा प्यारी हो और खुदा के रसूल से ज्यादा प्यारी हो, व जिहादिन फी सबीलिही, और उनके रस्ते में जिहाद से ज्यादा प्यारी हो, फिर क्या करो, फतरब्बसू, इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, यहां तक कि अल्लाह तुम पर अपना अजाब ले आएगा। अगर तुम्हें तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा कुंबा, तुम्हारा खानदान अगर मुस्तफा करीम से ज्यादा प्यारा हुआ तो फिर अल्लाह क्या करेगा तुम पर, अपना अल्लाह अजाब नाजल करेगा तुम पर। अगर ये चीजें तुम्हें खुद रसूल पाक ने बयान किया और लफज अंदाज देखिए हदीस पाक का, ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदिही, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके माँ बाप और उसकी औलाद वन्नास अजमाइन, और बात ही खत्म कर दी। फरमाया जब तक सब लोगों से बढ़कर मुझसे प्यार ना करे उतनी देर तक मोमिन हो सकता। हजरत उमर हुजूर की बारगाह में आए, आम आदमी नहीं, जनाब फारूक आजम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनी तो हाजिर खिदमत हुए। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार करता हूं और मैं खाली नारे लगाने वाला नहीं, मैं घर से तजर्बा करके आया हूं। मैंने औलाद सामने रखी है, फिर आपका प्यार सामने रखा है। हुजूर मुझे औलाद नहीं ज्यादा प्यारी, आप ज्यादा प्यारे हैं। औलाद ज्यादा प्यारी नहीं, हमने भी कभी सामने रखी है। औलाद और हुजूर का प्यार है जी। मैं हदीस पाक बयान कर रहा था तो रोक गया हूं अचानक ही। रखी है कभी सामने जी? अगर रखी होती ना तो बेटे को पहले बिठा के उसको कहते बेटे पहले कुरान सीख, पहले हुजूर का फरमान सीख। बेटा जैसे ही बड़ा होता कौंपलें दाढ़ी की निकलती, अगर हुजूर से प्यार होता तो अम्मा उसे कहती बेटा दाढ़ी ना मुड़ाना, ये मुस्तफ़ा का तरीका है। अगर नबी पाक से मोहब्बत होती ना मेरे भाई, अगर कामिल प्यार होता तो अब्बा जी नसीहत करते कि बेटा खबरदार दाढ़ी छोटी भी ना कराना, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन हमने अभी इस चीज को सामने, अभी नारा ही है, अभी खाली मिलाद में ही मोहब्बत करते हैं, अभी खाली मिराज शरीफ वाले दिन ही प्यार करते हैं, अभी उसके असल रंग तक नहीं आए। सुनिए और गौर कीजिए। हजरत उमर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने औलाद सामने बिठाई है, फिर आपका चेहरा सामने लाया हूं। हुजूर मुझे औलाद नहीं प्यारी, आप ही ज्यादा प्यारे हैं। फिर अर्ज की हुजूर मैंने कुल कमाई, कुल जमा पूंजी ला के अपने सामने रखी है, मुझे माल प्यारा नहीं, आप ज्यादा प्यारे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने माँ बाप के चेहरे सामने रखे हैं, बहन भाइयों को रखा है, रिश्तेदारों को रखा है, दोस्तों यारों को रखा है, मुझे वो नहीं प्यारे, आप प्यारे। और हुजूर फिर मैंने अपना इलाका और कबीला भी सामने रखा है। हुजूर मुझे वतन से प्यार नहीं, आपसे प्यार है। और महबूबा हद हो गई, मैंने अपनी इज्जत भी सामने रखी है, इज्जत भी। लेकिन महबूबा मुझे इज्जत नहीं प्यारी, आप ज्यादा प्यारे हैं। हक पसंद लोग थे, सच्ची बात करने वाले। हजरत उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैंने अपने नफ्स को, अपनी जान को, अपनी रूह को सामने रखा है। मुझे लगता है कि जान मुझे ज्यादा प्यारी है। ये नहीं कहा कि ज्यादा प्यारी है, मुझे, समझ रहे हैं बात को, मुझे लगता है कि जान मुझे आपसे। मेरे रसूल पाक ने दस्ते मुबारक उठाया और जनाब उमर के सीने पे मारा, फरमाया उमर जा,
अभी तो तेरा ईमान ही मुकम्मल नहीं हुआ। अगर तू अपनी जान से बढ़कर मुझसे प्यार नहीं करता तो तेरा ईमान मुकम्मल है, तेरा ईमान मुकम्मल है, तेरा ईमान मुकम्मल। हजरत उमर कहते हुजूर का हाथ लगा तो मैंने ऐलान किया, मैंने कहा महबूबा तेरे दस्ते मुबारक ने खैर कर दी है हुजूर, अब मुझे आप जान से भी ज्यादा प्यारे हो गए, आप इशारा करें मैं जान कुर्बान करने को भी तैयार हूं। आप मुझे, असल में ना टीवी पे बैठता है एक एंकर बेचारा जो 3 लाख रुपया तनख्वाह लेता है या 6 लाख, उसने हक हलाल करनी होती है अपनी कमाई। टीवी पे बैठा है बेचारा, ना उसको दीन के रूफे अबजद का पता है, वो टीवी पे बैठा है, अब जिस पार्टी से पैसे लेता है उसका वो नमक खारी का हक अदा करता है। कहते जी हुजूर ने अपने दुश्मन को माफ किया है। मौलवी सख्त बात करते हैं, हुजूर ने अपने दुश्मन को। आप किसी पार्टी के लीडर के खिलाफ दूसरी पार्टी का बयान कभी सुने? उस लीडर से प्यार करने वाले इतनी इतनी लंबी जुबानें खोल के टीवी पे आ जाते हैं, और वो लफ्ज जो मीडिया पर और असेंबली में वैसे ही कानून का हिस्सा नहीं वो भी बोल दिए जाते हैं। लोग उन मामलात में भी हिमायत करते हैं अपने लीडरों की जिनमें हिमायत बनती उनमें भी, और जाते रिसालत की बात आती है तो कहते हैं नहीं हुजूर ने माफ किया है। मौलवी जज्बाती होता है, ये ऐसे तो नहीं ना होता, तुझे असल में पता नहीं। तू प्यार करता है डॉलर से, तू प्यार करता है शोहरत से, और जो प्यार करते हैं ना मदीने के टुकड़ों से, जो खाते हैं ना रसूलुल्लाह के नाम का सदका, जो हुजूर के नाम का। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त तो यही बताया गया था ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहते हैं ये बताया गया था। हम पाकिस्तान के हक में तकरीरें करते थे, और हिंदू पंडित जो होते थे ना वो इस्लाम के खिलाफ माज़अल्लाह और पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें करते थे, जलसे होते थे। पीर जमात अली शाह साहब कहते हैं एक जगह हिंदुओं का जलसा था तो एक पंडित तकरीर कर रहा था। अब सारे हिंदू थे, मुसलमान था ही कोई नहीं, सब हिंदू बैठे थे और वो सुन रहे थे। तो माज़अल्लाह उसने तकरीर करते करते ना हुजूर की ज़ाते अक़दस के बारे में कोई जुमला कह दिया, कोई नाज़ेबा बात कह दी, और कोई नहीं था, वो एक मलांग था। वो पीछे बैठ के, जो दौरी डंडा नहीं होता जिनके हाथ में, और डंडा भी कई रंगों का होता है उनका, वो उसने पकड़ा हुआ था और वो पता नहीं क्या उसमें पीस रहा था। अमीर मिल्लत फरमाते उसके कान में स्पीकर की आवाज गई कि हुजूर के बारे में बात कर दी। उसने डंडा पकड़ा, मलांगस आदमी था, पीछे से निकला, किसी ने रोका भी नहीं, स्टेज पे चढ़ा सीधा और 2-4 डंडे जोर जोर से पंडित के सर पे दे मारे। पंडित मर गया, पर्चा हो गया, मुकदमा हो गया, जेल हो गई। अमीर मिल्लत कहते हैं मैं जेल में मिलने गया, मैं जेल में देखे बंदा अनपढ़ था, बात बड़ी पड़ी कर गया। अमीर मिल्लत फरमाते हैं बंदा सादा था पर बात बड़ी हसीन कर गया, बंदा बिल्कुल बेअमल था पर बात ईमान की कर गया। आप फरमाते हैं मैं जेल में मिलने गया तो मैंने कहा साईं ना तो नमाज पढ़े ना रोजा रखे ना तू मस्जिद आए, तू इबादत की तरफ तवज्जो नहीं करता और तूने इतना बड़ा काम कर दिया है, हिंदू मार दिया है। तो पीर साहब कहते हैं मेरी तरफ देख के ना पंजाबी में बोला, कहने लगा पीर जी मैनू तो सीधे लफज भी कोई नहीं आउंदे, मैनू की पता जे सीधे लफज भी कोई, मैनू नहीं पता मेरा दर्जा की है। पीर साहब मैं नमाज नहीं पढ़ता मेरी गलती है, रोजा नहीं रखता है मेरी गलती है, मैं इबादत नहीं करता मेरी गलती है। पर पीर साहब ये तो नहीं ना हो सकता कि मेरे सामने कोई मेरी उच्ची ते सुची सरकार की बेअदबी करके लंघ जाए। लफ्ज बड़े कमाल कह गया, कहने लगा पीर साहब मैं गुनाहगार हूं पर अपने नबी का गद्दार नहीं हूं, गुनाहगार जरूर हूं पर मैं गद्दार नहीं कि मेरे सामने को रसूलुल्लाह के बारे में आके पूछ लेते हैं लोग मसला। कहते एक मौलवी मिला था, कह रहा था हुजूर को इल्मे गैब नहीं। मैंने कहा तेनू मिलिया सी, मैनू मिलता दसना सी मैं उन्हें, तुझे मिला था ना और तूने सुन ली बात। कैसे सुन ली, कैसे तेरे दिल में ख्याल आया? वो तेरे सामने तेरे मुस्तफ़ा के इल्म की तौहीन कर गया, वो तेरे सामने रसूलुल्लाह के इख्तियार की तौहीन कर गया,
وہ تیرے سامنے بیٹھ کر نبی پاک کے صحابی کی بے ادبی کر گیا, حضور کی اہل بیت کی بے ادبی کر گیا, اور تو سنتا رہا. یہ ہو کیسے گیا؟ سنو, میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے باپ کو کوئی گالی نکالے میں سن لوں گا, میرے بڑوں کو کوئی برا بلا کہے میں سن لوں گا, لیکن اگر میرے مصطفیٰ کے بارے میں بات کرے گا تو زبان پکڑ کے کھینچ لوں گا, زبان کھینچوں گا. غیرت ایمانی پیدا کریں, مغز قرآن, روح ایمان, جان دی, ہست حب رحمت للعالمین. اگر حضور کا پیار نہیں تو ایمان مکمل ہے. ہر چیز سے بڑھ کر ذات رسالت سے پیار, ہر چیز. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا تھا, ایک شخص آیا, اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے, میں قتل کر کے آیا ہوں. قاتل کھڑا ہوا. ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا. حضور یہ خنجر ہے, قتل کر کے آیا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے, سگی بہن تھی میں نے قتل کر دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ پیار نہیں تھا؟ کہا موبا بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا, بڑا پیار تھا, پر مارا کیوں؟ تو صحابی رونے لگے, کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا, پر وہ کافرہ تھی, مشرکہ تھی, بڑا پیار کرتا تھا. جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی. میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے, میرے نبی کے بارے میں بات نہ کر دو. میں ہر شے سہ لیتا ہوں, پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ والا جملہ نہ کہنا. میں اس کو روکتا, منع کرتا, تو باز نہ آتی. کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا ہوں, قتل کر دیا ہے. حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا, تیرے اوپر کوئی سزا نہیں, تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے, نہیں اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا ہے. ایک صحابی نابینا تھے, آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا, رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا, معذور آدمی تھے. نکاح ہوا, شادی ہوئی, 2 بیٹے دیے اللہ, گھر بس گیا, بیوی کپڑے دھو کے دیتی, خدمت کرتی, روٹی پکا کے دیتی, بچے بڑے حسین تھے. اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں, نابینا صحابی کہتے ہیں موتیوں کی طرح کے میرے بچے, جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا, مدینے میں شور ہو گیا, کچھ نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی, کسی نے خنجر کے دبایا, مر گئی ہے. کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے, در رسالت مآب پہ آئے, آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دیں, ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی, فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے, اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے. خود اٹھے. وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے سونیا قاتل کوئی بار نہیں, میں خود قاتل ہوں, میں نے مارا ہے, میں قاتل ہوں, میں نے مارا ہے. مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی, بڑی حاجت تھی, تیری بیوی تھی, تیرا گھر سنبھالتی تھی, تیرے بچے تھے. صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا, پر وہ آپ کی بے ادب تھی. حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا, روٹی پکنے لگی, کپڑے ملنے لگے, اولاد ہونے لگی, میں دنیا پہ آ گیا. لیکن محبوبہ میں نے وہ سکھ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں. یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی جس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو. یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ. حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے, مجھے بیوی نہیں چاہیے, مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو, جو حضور کی محفل کرنے والی ہو, نعت پڑھنے والی ہو, جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا, اولاد کا, بیٹیوں کا ذکر کرنے والی. مجھے وہ بی بی نہیں چاہیے جو بی بی بے ادبی کرے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا, فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے؟ کہا حضور واقعی بے ادب تھی. نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ, اس نے انسان نہیں مارا, اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے, اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے. بھائی یاد رکھیں نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں, اس بات میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے. ہمارا کسی شخص کے ساتھ کوئی رٹا نہیں زمین کا, اللہ جانتا ہے. ہم تو اختلاف کی خلیج کو کم کرنے والے لوگ,
کوئی اختلاف نہیں، اللہ جانتا ہے، اور دل روتا ہے کہ امت کٹھی ہو جانی چاہیے۔ رمضان المبارک ہے، جمعے کا دن ہے، منبر پہ بیٹھا، دل روتا ہے کہ امت مسلمہ کٹھی ہونی چاہیے، لیکن میں اس شخص کے پاس جا کے کیسے بیٹھوں جو کہتا ہے کہ نبی معاذ اللہ مار کے مٹی میں مل گئے، جو یہ لفظ کہتا ہے کہ محمد کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، جو یہ لفظ کہتا ہے کہ گائے بیل اور گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، رسول اللہ کا خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ مجھے بتلائیے میرے بھائی، کس طرح کمپرومائز ہوگا، کس طرح ایسے لوگوں کے ساتھ اتفاق ہوگا؟ رسول اللہ کی محبت دین کا حصہ ہے، اور یاد رکھنے اللہ جانتا ہے کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، نہ نیاز کا، نہ فاتحہ کا، نہ ختم کا، نہ درود کا۔ اس کا دل کرے دلائے، جس کا دل کرے نہ دلائے، مستحب ہے۔ جھگڑا صرف یہ ہے کہ میرے رسول اللہ کی شان پر بات نہ کرو، میرے نبی پاک کی عظمت کے بارے میں بات، درد دل سے بات کرنا۔ خدا را اس امت کی دلوں میں رسول اللہ کا پیار رہنے دو، نبی پاک کی محبت رہنے دو۔ صحابہ ہر حال میں حضور سے، حضرت ابو عبادہ بن جراح نے میدان کے اندر اپنے باپ کو قتل کیا۔ کس کو؟ باپ کو مارا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبادہ تو نے باپ ہی مار دیا ہے؟ کہا حضور باپ نہیں چاہیے، رسول اللہ کا وفادار چاہیے، حضور وفادار چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل دین ہے، اصل دین۔ اگر اس میں خامی رہ جائے، اس کے اندر کمی رہ جائے، ایمان مکمل نہیں۔ صبح قیامت رب کی بارگاہ میں تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی تیرا عمل اللہ کے حضور قابل قبول نہیں۔ تعظیم رسالت میں اگر فرق آتا ہے، حضور کی محبت میں اگر کمی آتی ہے، تو تیرا کوئی عمل بھی قابل قبول ہے۔ محبت کا کیسے پتہ چلے گا کہ حضور سے پیار ہے؟ جی، جو بندہ میلاد والے دن بھی سویا رہے، معراج شریف والے دن بھی بے ہوش ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی اسے یاد نہ ہو، اسے کبھی توفیق نہ ہو نعت سننے کی۔ یہ نعت پڑھتے ہیں نا حضرات، تو کچھ لوگ جھومتے ہیں، کچھ مست رہتے ہیں۔ پتہ کیوں مست رہتے ہیں؟ انہیں نعت کے ذائقے کا پتہ نہیں۔ نعت تعریف مصطفیٰ ہے، اور جب محبوب کی تعریف ہوتی ہے تو دل مچل جایا کرتے ہیں۔ بھئی محبت مصطفیٰ پیدا کریں، ان جگہوں پہ بیٹھے جہاں سے رسول اللہ کا پیار ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کیا، ہر چیز سے بڑھ کر۔ بھلا دی دنیا ساری انہوں نے، لیکن رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار انہوں نے اپنے دل سے نہیں بلایا۔ اپنی اولادیں لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، اپنے بچے لا کر پیش کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری زندگی ابو بکر صدیق نے ڈانٹا نہیں، میرا باپ رفیق تھا، شفیق تھا، مہربان تھے، کوئی کبھی انہوں نے سخت گھورا بھی نہیں ہماری طرف۔ لیکن کہتے ہیں ایک دن میں حضور کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، بچی تھی، میری آواز ذرا بلند ہوئی، تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے دوڑے آئے، اندر آئے اور حضرت ابو بکر نے تھپڑ اٹھایا، میرے منہ پہ مارنے لگے۔ حضور آگے بڑھے، بچایا۔ میں نے کہا ابا جی آپ نے تو گھورا بھی کبھی نہیں، یہ کیا ہوا؟ حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رو پڑے، کہنے لگے عائشہ میرے اوپر سے پہاڑ بھی گزر جائیں تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اور میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی اونچا بولے بھی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ خبردار، حضور سید عالم، حضرت عمر کا زمانہ تھا، کچھ لوگ آئے کہیں اور کے رہنے والے، مسجد نبوی میں اونچی آواز میں بولنے لگے، اونچی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت عمر نے بلایا، فرمایا ادھر آؤ، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کوئی شام کا ہے، کوئی کسی ملک کا ہے۔ آپ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں یہ روضہ رسول ہے؟ تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہیں خبر نہیں تم کہاں آئے ہو؟ فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں دروں سے مارتا، تمہیں سزا دیتا۔ تمہیں ادب رسول کا نہیں پتا، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نہیں پتا۔ ایک لفظ اور بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں پیار ہم بھی کرتے ہیں پر وہ والا جو نبی پاک نے کہا ہے۔ کون سا؟ جو حضور نے، جس کا نبی پاک نے حکم دیا ہے۔ کون سا پیار کرتے ہیں؟ ایک لفظ آپ کو پوچھا جاتا ہے، ہم بھی پیار کرتے ہیں پر وہ والا جو نبی پاک نے کہا ہے، جو حضور نے۔ کہتے ہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ حضور نے کیا نہیں، کہا نہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے خون نکلا. حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا ٹھکانے لگا دو، جاؤ ٹھکانے لگا دو، ایسی جگہ لگاؤ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. خون بہتا ہوا خون حرام ہے، قرآن پاک نے بیان کیا ہے. کہا ٹھکانے لگا دو. حضرت عبداللہ بن زبیر باہر نکلے اور حضور کا جو خون تھا وہ پی گئے. حضور نے کہا تھا پی لینا. کیا کہا تھا؟ ٹھکانے لگا دو، پی گئے. واپس آئے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہاں ٹھکانے لگایا؟ کہا یا رسول اللہ ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی، ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی. حضور نے فرمایا پی گئے ہو؟ کہا حضور پی گیا ہوں. فرمایا جاؤ، نبی کا وعدہ ہے تمہارے وجود کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں. ہم وہ والا پیار کرتے ہیں جو حضور نے کہا ہے. حضرت ام ایمن نبی پاک کی دائی تھی، حضور کی رضائی والدہ تھی. سرکار کی طبیعت مبارک علیل ہوئی تو حضور نے نا ویسے نبی پاک جب پخانہ کرتے تھے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے پخانے سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتی. اور آپ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کھیتوں میں پخانے کے لیے جاتے، میں ساتھ جاتا. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پخانہ کرتے میں وہاں جا کے دیکھتا تو کوئی شے نہ ہوتی. میں کہتا حضور کہاں گیا؟ اللہ کے رسول فرماتے جب میں پخانہ کرتا ہوں تو زمین کھل جاتی ہے، میرا پخانہ اندر سمو لیتی ہے. حضور کے پخانے اور پیشاب سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، کستوری کی خوشبو آتی تھی. ویکھن نوں تے ساڈے ورگا ہے پر اسی کدوں اس مول دے آزم وہ ورشاں تے پھردا ہے، اسی وچ گلیاں دے رول دے. لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا 2 منٹ لگاتے ہیں، کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے، پیندا ہر پاسے ہوئی شور ڈٹھا. اللہ والے گل ہی مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا تے اساں ہور ڈٹھا. اللہ والے گل ہی مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا تے اساں ہور ڈٹھا. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں حضور نے پیشاب کیا، طبیعت مبارک قلیل تھی تو لکڑی کے ایک برتن میں حضور نے پیشاب کیا اور کہا اماں جی اس کو باہر رکھا ہے، کہیں باہر ٹھکانے لگائیں. حضرت ام ایمن کہتی ہے میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میرے وجود سے بھی خوشبو آنے لگی، میرا جسم مہکنے لگا. حضرت ام ایمن کہتی ہیں میں باہر جا کے نکال کے دکھاؤ کسی حدیث سے کہ رسول پاک نے فرمایا ہو میرا پخانہ پی جانا، میرا خون پی جانا. ہم وہ والا پیار کریں گے جو نبی پاک نے کہا ہے. حضور نے کہا ہے بچے کو کار لے کے دو، کیوں لے کے دیتے ہو؟ نبی پاک نے کہا ہے کہ بیگم صاحبہ کو 10 لاکھ روپے کا زیور لے کے دو، کیوں لے کے دیتے ہو؟ وہ والا پیار کریں گے جو حضور نے کہا ہے. او بھائی دنیا داری کا معاملہ آتا ہے، تو کوئی سوال جواب نہیں کرتا. وہ والا پیار کروں گا جو حضور نے ارشاد کیا ہے. حضرت ام ایمن باہر گئیں، نبی پاک کا پیشاب مبارک پی گئیں. واپس آئیں تو حضور نے فرمایا اماں کہاں رکھا ہے؟ کہنے لگی محبوبہ وہاں رکھا ہے، کسی کی نظر نہیں پڑے گی. حضور نے فرمایا پی گئی ہو؟ کہا حضور پی گئی ہوں. فرمایا جاؤ میرا وعدہ ہے قیامت تک تمہیں پیٹ کی بیماری کوئی نہیں لگے گی، جب تک زندہ رہو گی پیٹ کی بیماری. حضور نے کہا تھا کہ پی جانا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ ہوں، صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابی، کفار نے روک دیا، نہیں عمرہ کرنے دیتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سفیر بنا کر کے بھیجا. فرمایا جاؤ قریش کے ساتھ جا کر کے تم معاہدات طے کر کے آؤ. حضرت عثمان غنی پہنچے، جب وہاں گئے جا کے بات چیت کی. اب سامنے کعبہ، جنہوں نے کعبہ نہیں دیکھا ان سے پوچھو کعبے کی قدر کیا ہے، اور جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھو دوبارہ دیکھنے کو دل تڑپتا کتنا ہے. سامنے کعبہ ہے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں سامنے کعبہ ہے. قریش مکہ کہنے لگے عثمان تم چاہو تو طواف کر لو، تم چاہو تو صحیح کر لو، تم چاہو تو حجر اسود کا بوسہ لے لو، پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف نہیں کرنے دیں گے، وہ اگلے سال کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے، حضور نے کو منع تھوڑی کیا تھا کہ وہاں جانا تو طواف نہ کرنا، وہاں جانا تو تم نے حجر اسود کا بوسہ نہیں لینا، وہاں جانا تو صفا مروہ پہ نہیں جانا، مقام ابراہیم پہ کوئی بات نہیں کی تھی حضور نے. حضرت عثمان غنی موجود ہے، قریش اجازت دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ سامنے کعبہ ہے، کریں عبادت، پڑھیں نماز، کریں طواف.
حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں اتنی دیر تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا جتنی دیر میرے رسول طواف نہیں کریں گے. سامنے کعبہ ہے، سامنے، مجھے کیا غرض تھی نماز کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، یہ تو تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں.